اس وقت کے منافقین نے کردار پر اعتراض کیا۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور سے اس دن جب اجازت لی نا، جب یہ خبر پھیلی، میں نے کہا آقا بات نہیں کرتے، میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، مجھ سے گفتگو نہیں کرتے، وہ آقا جو میں تندور پہ بیٹھی روٹیاں بناتی ہوں میرے پاس آ کے بیٹھ کر کہتے ہیں عائشہ ایک پیڑا میں بنا لوں؟ وہ عائشہ میں صحن میں جھاڑو دیتی ہوں، پیغمبر کہتی ہیں عائشہ میں دے دوں؟ میں کمرے میں چارپائی پر میں ادھر چادر بچھانے لگتی ہوں، پیغمبر کہتی ہیں عائشہ میں بچھا لوں؟ وہ پیغمبر مسکراتا نہیں ہے، وہ پیغمبر بات نہیں کرتا، وہ پیغمبر عائشہ سے حال احوال نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتے۔ پاک پیغمبر سے امی کہتی ہیں آقا میں اپنے بابا ابو بکر صدیق کے گھر چلی جاؤں؟ یہ زندگی کا پہلا موقع تھا، میں نے جب بھی اجازت لی پیغمبر نے کہا عائشہ کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں نہ جاؤ، میں تو کہتا ہوں نہ جاؤ، یہ پہلا موقع تھا، پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں شرم سے میرا سر جھک گیا، میں اپنے بابا ابو بکر صدیق کے گھر آ گئی۔ کئی دن اس واقعے کو گزر گئے، پیغمبر نے صحابہ اکرام کی میٹنگ بلائی، صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کیا، جمع کر کے پیغمبر مشورہ طلب کر رہے ہیں آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ بتاؤ، عائشہ کے متعلق بتاؤ، عائشہ کے کردار کے متعلق بتاؤ۔ مختلف صحابہ مختلف رائے پیش کر رہے ہیں، کونے میں ایک شخص سر جھکا کے بیٹھا ہے، پیغمبر کی نظر پڑی ہے، پیغمبر کہتے ہیں عمر تو کیوں نہیں بولتا؟ عمر تو کیوں نہیں بولتا؟ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کسی کی رائے سے خوش نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کو کسی کی رائے پسند نہیں آ رہی۔ پیغمبر کہتے ہیں عمر تو کیوں نہیں بولتا؟ نبی کو پتا ہے یہ 27 دفعہ زمین پہ بیٹھ کے مشورہ دے چکا ہے، اس کے مشورے پہ عرشوں سے قرآن آ چکا ہے، عمر تو بتا۔ حضرت عمر جواب میں کہتے ہیں آقا میں مشورہ نہیں دیتا، میری حیثیت کوئی نہیں، میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو جو آپ کا جواب ہے عمر کا وہی مشورہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آقا آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ کیا بات ہے عمر تیری عظمت کی، تو ماں کی عزت کے لیے بولا، کیا بات ہے عمر تیری شان کی، تو ماں کے تقدس کے لیے بولا، کیا بات ہے عمر تیری تقدس کی، تو ماں کی طہارت کے لیے بولا۔ عمر کہتے ہیں آقا آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ پاک پیغمبر مسکرا کر عمر کو جواب دیتے ہیں عمر میرا نکاح تیری ماں عائشہ کے ساتھ عرشوں پہ ہوا تھا۔ عمر مسکرا کے کہتا ہے آقا جو رب آپ کے بدن پہ گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، کہ مکھی کو شعور نہیں ہے، وہ کچرے پہ بھی بیٹھتی ہے، وہ آپ کے بدن پہ بھی بیٹھے، اللہ اگر کسی مکھی کو اجازت نہیں دیتا تو ایسی عورت کو بھی آپ کے بستر پہ آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر عمر کا مشورہ سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق کے دروازے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ صدیق کے دروازے پہ پیغمبر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آپ اندر داخل ہوئے، کہتے ہیں ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عائشہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا آقا جس دن سے آئی ہے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے، جس دن سے آئی ہے کھانا نہیں کھاتی ہے، جس دن سے آئی ہے پانی نہیں پیتی، مصلے پہ پڑی ہے، زاروں قطار روتی رہتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں رب سے کیا باتیں کرتی ہے۔ پیغمبر کمرے میں داخل ہوئے، داخل ہو کر کہتے ہیں عائشہ کوئی بات نہیں اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، عائشہ آپ معافی مانگو، محمد آپ کی سفارش کرے گا۔ امی کہتی ہیں پہلے میرے سینے پہ کوئی کم بوجھ تھا، پیغمبر نے یہ جملہ کہا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے اس وقت کہا اللہ اب تو کچھ کہہ دے، اب تو کوئی بات آ جائے، اب تو نبی کو مطمئن ہو جائے، اب تو نبی کو تسلی ہو جائے۔ ابھی یہ بات چل رہی ہے، جبریل امین آئے، پیغمبر میں وحی کے آثار مرتب ہوئے، نبی کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، ابو بکر پریشان ہے، امی عائشہ پریشان ہے، اب قرآن آتا ہے، جبریل آ گیا ہے، پتہ ہے کیا پیغام لایا ہوگا، کیا جواب لایا ہوگا، رب نے کیا کہا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد پیغمبر آنکھ اٹھا کر ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ دے، چہرہ دیکھ کر پیغمبر مسکراتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر تجھے مبارک ہو، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے ابو بکر تیری بیٹی عائشہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن کی سورہ نور کی 17 آیاتوں کو عائشہ کی عزت پہ نازل کر دیا ہے۔